ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جنرل عاصم منیر جس طرح سے پورے پاکستان میں مختلف جگہ پہ جا کے اپنا مختلف سپیچز کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اور جو اپنا ویژن پیش کر رہے ہیں، لگتا یہی ہے کہ وہ عمران خان پارٹ 2 کی طرح کچھ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ جو عمران خان کا عام طور پہ ایک سیاستدانوں کے بارے میں رویہ تھا، تاجروں کے بارے میں رویہ تھا، پاکستان کی اکانومی کے بارے میں رویہ تھا، بالکل ملتی جلتی سوچ نظر آ رہی ہے جنرل عاصم منیر میں بھی عمران خان جیسی، اگرچہ دونوں ایک دوسرے کا اس وقت بالکل الٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن جہاں تک اگر ان کا دونوں کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو کافی ملتا جلتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اپنی سپیس کھو چکی ہیں، فارغ ہی ہو چکی ہیں۔ جب آرمی چیف کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے بھی فرنٹ پہ آ کے اپنا کیس پریزنٹ نہیں کیا اور آرمی چیف کو کنٹراڈکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی سپیس ہی نہیں کھو چکی، اپنا وہ وقار بھی کھو چکی ہیں جس کا وہ ذکر گاہے بگاہے کرتی رہی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے جو کہ بہت آپ کو ابھی قبل از وقت لگے گی، لیکن ملک میں ایک نئی جماعت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک نئی مخلص لیگ۔ میں مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا، اب اس دفعہ ایک نئی مخلص لیگ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ان ساری باتوں پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب، فیس بک چینل مختلف۔ اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ، چونکہ یہ چینل نیا ہے، تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے کہیں کہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اگر میری گفتگو آپ کو ٹھیک لگتی ہے، کیونکہ اس چینل پہ اور میری گفتگو میں آپ کو اس طرح کی کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی جو آپ تھم نیل پہ دیکھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور جبکہ گفتگو میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو میں وہ بات کہتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں اور جو میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، اور جس کے پورے کے پورے ثبوت جو ہوتے ہیں وہ ان کا تقریباً آپ کو بھی علم ہوتا ہے۔ میں ساری جو پاکستان کے اندر پولیٹکس ہو رہی ہوتی ہے اس کو اپنے انداز میں ری انٹرپریٹ کرتا ہوں، اس کا ایک تجزیہ کرتا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ایز یوزول نہیں ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کا تو جو بھٹا بیٹھا ہوا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان کے پروجیکٹ نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اور اس ڈی سٹیبلائزیشن نے، اور اب یہ جو دہشت گردی پھیل رہی ہے اور جو لا قانونیت ہے، اس نے پاکستان کی اکانومی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اور اس کے اندر سے اب کچھ نئی امیدیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لوگ سڑکوں پہ ہیں، بجلی کے بل لوگ لے کر، آج چینی کی قیمتوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، ہر چیز جو ہے عام آدمی کی زندگی سے چھینی جا رہی ہے، یوں لگ رہا ہے، اور ہم ڈیفالٹ نہ کر کے بھی ڈیفالٹ والی صورتحال میں۔ تو اس صورتحال میں اپرچونٹی ایک سیاستدانوں کے پاس ہوتی ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے وہ اپرچونٹی لوز کر دی، بلکہ انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بہت سارے اختیارات دے دیے۔ ہاں، ان کی ایک کامیابی یہ ضرور تھی کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، آئی ایم ایف کے ساتھ ایک شارٹ ٹرم ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کر لیا۔ لیکن اب جنرل عاصم منیر صاحب جو پروجیکشنز دے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ 100 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کمنگ ویکس میں لے کر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 1 سال اور 4 سال کے درمیان یہ ساری سرمایہ کاری آئے گی، لیکن اس کے ایم او یوز اور اس کی ابتدائی جو شکل ہے وہ اگلے چند ہفتوں میں سامنے آ جائے گی۔ لوگ اس کو بہت اوور ایمبیشیس پلان سمجھتے ہیں، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر آرمی چیف آتا ہے، وہ جنرل راحیل نے بھی ایسا کیا تھا، جنرل باجوہ نے بھی ایسا کیا تھا۔ لیکن اگر یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ہے ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ، ناؤ اینڈ نیور کا معاملہ، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس سپیس ہی نہیں ہے پیچھے ہٹنے کی۔ تو اللہ کرے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کامیاب ہوں۔ لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ان کا جو مشہور جملہ ان کے بارے میں بولا جاتا ہے، جیسے باجوہ ڈاکٹرائن تھی تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیوان حافظ،
دیوان حافظ کیا ہے؟ دیوان حافظ وہ ہے جو ان کے مائنڈ میں چیزیں پک رہی ہیں، جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، جو تاجروں سے انہوں نے بات کی، جو وہ آج کے انہوں نے بیان میں کہا 6 سپٹمبر کے بیان میں، کہ انہوں نے کہا جناب کہ کچھ لوگ عوام کو اور آرمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جن کو ہم نے ان ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو گویا وہ عوام میں آرمی کی رسپیکٹ کو دوبارہ بحال کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب میں کافی حد تک عمران خان کی وجہ سے فوج پہ تنقید ہوتی رہی ہے، اس کو بھی انہوں نے ریکور کرنا ہے۔ معیشت جو ڈوب رہی ہے اس کا بھی انہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے، اور وہ تاجروں اور صنعت کاروں کے ساتھ گفتگو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ عاصم منیر صاحب کر پائیں گے؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن عاصم منیر صاحب کچھ بڑا کرنے کی تگ و دو ضرور کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ 10 ارب ڈالر جو ہے سعودی عرب سے، 10 ارب ڈالر کویت سے، 10 ارب ڈالر جو ہیں وہ یو اے ای سے، وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھوا دیں گے، تاکہ ہمارا جو خاص طور پہ جو پرابلم ہے، جو بجٹ، یہ جو خاص طور پہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کے معاملات میں ہمارے پاس جو ڈالر نہیں ہوتے، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس طرح کے ان کے اور بھی پلانز ہیں، مائنز کے بارے میں، آئی ٹی کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں۔ وہ ان ممالک کو مفت میں پاکستان میں زمین دینے کے لیے تیار ہیں، جہاں وہ سرمایہ کاری کریں گے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے گا؟ شبر رضوی کا کہنا ہے کہ اگر بیوروکریٹس کے ذمے یہ جو بنائی گئی ہے ایک نئی کونسل، انویسٹمنٹ کونسل بنائی گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ کیو بلاک سول سیکریٹریٹ میں ہوگی تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے سول سیکریٹریٹ میں باجوہ صاحب نے ان کو بھیجا تھا FBR کا چیئرمین بنا کے، تو ان کو نہیں چلنے دیا گیا تھا۔ ان کی ایک اپنی رائے ہے۔ لیکن شبر رضوی نے ایک بات ضرور کی ہے کہ اگر آرمی چیف کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا وہ چہرہ جو ہے اس طرح سے بھی دکھا سکتے ہیں کہ کیا وہ 2000 cc کی جو کارز ہیں وہ 6 مہینے کے لیے ان کو روڈز پہ آنے کے لیے بند کر سکتے ہیں، وہ 5000 کا نوٹ جو ہے اس کو بند کر سکتے ہیں، وہ ایکسچینج کمپنیوں کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کر سکتے ہیں، اور کیا وہ جو چھوٹے کاروباری تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان کو 6 بجے اپنی دکانیں بند کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر یہ پری کوالیفیکیشن ہے، اگر یہ 4 کام کر گئے تو ہم سمجھیں گے کہ آگے بھی حافظ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی اور اس کی قسمت کے ساتھ بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ اور اگر حافظ صاحب جو ہیں خدا نخواستہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی وہی ہوگا، الیکشن کرائیں گے، ساری ذمہ داری سیاستدانوں پہ تھوپی جائے گی اور سیاستدان جانے اور یہ ملک کا کاروبار جانے۔ اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر وہ جو نئی ایک مخلص لیگ بنائی جا رہی ہے اس کی سپورٹ کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کا لیکچر دینے والے ملک ہیں، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، اٹلی، یہ ملک پاکستان کی مشکل صورتحال میں مدد تو کرتے نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں مدد کون کر رہا ہے؟ چائنا ہمیں مدد کون کر رہا ہے؟ سعودی عربیہ ہمیں مدد کون کر رہا ہے؟ یو اے ای ہمیں مدد کون کر رہا ہے؟ کویت ہمیں مدد کون کر رہا ہے؟ قطر۔ تو ان سارے ملکوں میں تو کہیں ڈیموکریسی نہیں ہے، نہ چائنا میں ہے، نہ قطر میں، نہ سعودی عرب میں، نہ کویت میں، نہ کسی اور جگہ۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھی ہم ڈیموکریسی کی عیاشی نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اور کامران خان جیسا ایک اینکر جو کہ ہمیشہ نئے آرمی چیف کے لیے پھولوں کی ایک راہداری سجا دیتا ہے، اس نے تو کہہ دیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے پارلیمنٹ کو اور اس ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن کو چھٹی پہ بھیج دینا چاہیے اور پاکستان کو پہلے ٹھیک کر لیں اور پھر یہ عیاشی کریں جمہوریت کی۔ تو خیر، جمہوریت ایک عیاشی ہے یا دنیا نے اپنی تقدیر اس نظام کے ذریعے بدلی ہے؟ پاکستان میں اگر جمہوریت ورک نہیں کر رہی تو یہاں مارشل لا بھی ورک نہیں کرتا، یہاں پہ ہائیبرڈ نظام بھی ورک نہیں کرتا۔ لیکن اس وقت تو کچھ کرنا پڑے گا، اور کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ جو کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں جنرل عاصم منیر، ہماری نیک خواہشات تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو ماضی ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کافی مشکل اور ایک کٹھن راستہ ہے۔
کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.